السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام على معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي خالق ليلة القدر ظهر في كتاب القدر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات محمد مودت محمد و آل محمد کو معراج ایمان تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، اللہ کا یہ محکم اور اٹل فیصلہ ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا،
قوانین الہیہ میں کبھی بھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا، تو اس حکیم مطلق کا اور اصدق القائلین کا یہ فیصلہ ہے کہ جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو جب تمام اصولی اور فروعی مسائل میں، اصول دین اور فروع دین کے مسائل میں، دینی اور دنیاوی زندگی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہر فرقے کے علماء اپنے اپنے دعوے کی دلیل میں یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ تعالی رسول اللہ، کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ رسول پاک نے ہمیں پوچھا ہے، اور اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ جو رسول دے وہ لو۔ یہاں پر ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب دینی اور دنیاوی زندگی کے تمام مسائل کے لیے، مادی اور اخروی زندگی کے تمام تر پہلوؤں کے لیے یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ فیصلہ صرف اور صرف رسول سے لینا ہے، تو پھر بعد رسول، وصال رسول کے بعد جہاں تک تعلق ہے رسول پاک کی خلافت کا، کہ رسول کے بعد خلیفہ رسول کون ہو سکتا ہے، یہاں ہم اپنی رائے کو دخل نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ کے اٹل فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول کس کی خلافت کا اعلان کر کے گئے ہیں۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ یہاں پر سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ خلافت کس قدر اہم ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ خلافت کس قدر اہم ہے، پھر ہمیں رخ کرنا پڑے گا فیصلہ رسول کی طرف۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ مسئلہ خلافت کی اہمیت کیا ہے، ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف، اور ہم سب سے پہلے لیتے ہیں آیت میثاق کو، کہ آیت میثاق میں جسے آیات عہد اور آیات وعدہ بھی کہا گیا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صلوات۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب، میرے قریب، میرے مجیب، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے مزمل، میرے مدثر، میرے طٰہٰ، میرے احمد، میرے محمد۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ اس وقت کو یاد کیجئے، اس وقت کو
یاد کیجئے اخذ اللہ، جب اللہ نے میثاق النبیین تمام نبیوں سے، کیونکہ نبیین پر الف لام استغراقی ہے، یہ زائدہ نہیں ہے، تمام نبیوں سے، یعنی جس نے نبی بن کر اس عالم میں آنا تھا اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے ان تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا۔ اب یہاں میں پھر کچھ لمحوں کے لیے رک رہا ہوں۔ اللہ اپنے حبیب کو جب انبیاء سے وعدہ لیا تھا، وہ ذکر، وہ تذکرہ سنا نہیں رہا۔ جب خدا نے انبیاء سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اللہ نے اس وقت کا ذکر رسول کو سنایا نہیں، تذکرہ سنایا نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا۔ معلوم ہوا اس عالم ارواح میں جب اللہ نبیوں سے عہد لے رہا تھا، ہمارا نبی دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ کوئی وقت یاد اسے دلایا جاتا ہے جو اس وقت میں موجود ہو، تو ہمارا رسول اس وقت جب وقت نہ تھا تب بھی ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان ہمارا صرف لفظوں کے سہارے پر نہیں ہے، بلکہ قرآن کا بخشا ہوا عقیدہ ہے کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرا حبیب، یہ نصارہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو قل ان سے کہہ دو، ان سے فرما دو، میری طرف سے ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، اگر خدا کے لیے کوئی بیٹا ہو سکتا تو وہ عیسیٰ بن مریم نہ ہوتا۔ دلیل کیا ہے؟ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اس معبود کا پہلا عبد عیسیٰ بن مریم نہیں، بلکہ اس معبود کا سب سے پہلا عبد اگر کوئی ہے تو یہ محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا، درود پڑھیے گا، جب کچھ نہ تھا ہمارا رسول عالم انوار میں با اعتبار نور موجود تھا۔ اور یہاں پھر آپ جانتے ہیں بات پہ بات آ جاتی ہے تو مجھے رکنا پڑتا ہے، میں اسے پلٹاتا نہیں ہوں، میں یہاں منبر پر یہ کلمات ادا کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ صرف ہمارا رسول بحیثیت نور اکیلا نہ تھا، صرف رسول پاک با اعتبار بحیثیت نور اکیلے نہ تھے۔ دلیل پھر قرآن کی طرف، اللہ نے جب تمام قوتوں کو حکم دیا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے جھک جاؤ، آپ فرمائیں گے اور سوچیں گے کہ میں نے فرشتے نہیں کہا، میں نے قوتیں کہا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس ڈھانچے میں میں اپنی روح پھونک دوں، ڈھانچے آدم میں، تو تم سب کے سب سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا۔ اب آیت میں کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ اگر ملک کا معنی صرف اور صرف فرشتہ لیا گیا تو پھر تو عزازیل کا جرم نہیں ہے۔ خیر میں بات جلدی میں کہہ گیا، آپ خاموش ہو گئے، میں بڑے آرام سے عرض کرتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں۔ اگر ملک کا معنی لے لیا گیا صرف اور صرف فرشتہ، تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فسجدوا الا ابلیس، کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم ہمارے بنائے ہوئے نمائندے کے سامنے سجدہ تعظیمی ادا کرتے ہوئے جھک جاؤ، فسجدوا، سب کے سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کیوں جھکتا؟ اگر ملک کا معنی فرشتہ ہے، ملک سے مراد فرشتہ ہے، تو میرے معزز مکرم سامعین، میرے محترم واجب الاحترام سامعین، میری قوم کے بہار اور مستقبل کے معمار نوجوانوں، یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ملک کا معنی تھا فرشتہ تو پھر یہ تو فرشتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اللہ خود کہہ رہا ہے کانا من الجن، وہ قوم جنات میں سے تھا، جب وہ فرشتہ تھا ہی نہیں تو پھر جھکا کیوں؟ جب نہیں جھکا تو اللہ نے کیوں کہا کانا من الکافرین، یہ کافر بن گیا؟ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمایا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، بڑے سکون سے عرض کرتا ہوں، جب یہ فرشتہ تھا ہی نہیں تو پھر جناب آدم کے سامنے کیوں جھکا؟ جب نہیں جھکا تو اللہ نے فیصلہ کیوں دیا کانا من الکافرین، کہ یہ کافروں میں سے تھا؟ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں تقریباً یہی لکھا ہے کہ یہاں کانا بمانا سارا ہے، یعنی کافروں میں سے تھا یہ مانا نہیں، بلکہ مانا یہاں یہ ہے کانا بمانا سارا ہے کہ کافر بن گیا، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے کو تعظیمی سجدہ نہ کرنے سے کافر بن گیا۔ اگر کسی نے کافر بنتا ہوا دیکھنا ہو تو سارا کے معنی میں ہے کہ وہ کافر تھا نہیں بلکہ وہ کافر بن گیا۔ تو کب بنا؟ جب خلیفۃ اللہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننے سے انکار کر دے، ہم نے اس کے سجدوں کو نہیں دیکھنا۔ کیا یہ عبادت گزار نہیں تھا؟ کیا یہ شبیدار نہیں تھا؟ کیا یہ نمازی نہیں تھا؟ کیا یہ خدا کی تسبیح ادا کرنے والا نہیں تھا؟ یہ تو بار بار کہتا رہا جتنے سجدے مرضی میں آئے کرا لے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک آدم کا سجدہ نہ کرا۔ جب ہمیں قدرت ملا میں نے تیری مرضی کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنے نظام کو دیکھنا۔ کچھ یہ کافر تھا نہیں، یہ کافر بن گیا۔ کیوں بنا؟ اس لیے کہ تعظیمی سجدے کا، خدا کے بنائے ہوئے کے تعظیمی سجدے کا منکر بنا۔ تو اب یہاں پر معلوم ہو گیا کہ ملک کا معنی فرشتہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ملک کا معنی فرشتہ کرو گے، یہ تو جنات میں سے ہے، یہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں، تو پھر ملک کا معنی کیا ہے؟ قوت، قدرت، طاقت، جتنی اس وقت قوتیں موجود تھی ان سب کو حکم ملا کہ ہمارے بنائے ہوئے نمائندے کے سامنے جھک جاؤ، تاکہ دنیا پر قیامت تک کے لیے واضح ہو جائے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کے سامنے قوتیں جھکتی ہیں، اور کسی قوت کے سامنے جھکتا نہیں۔ جب اللہ کا بنایا ہوا کسی قوت کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا تو پھر حسین یزید کی بیعت کیسے؟ درود پڑھیے گا، سلام۔ یہاں اجازت دے تو ایک فقرہ موضوع سے ہٹ کر ادا کرتا ہے، تو وہ ہے اجازت دوں صرف ایک فقرہ ادا کر رہا ہوں شاید۔
سمجھتے ہیں جی کہ شیطان کا جرم کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ نہ اللہ اسے شیطان بنا کے پیدا کرتا، نہ وہ انکار کرتا۔ غلط، بالکل غلط۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نے اسے شیطان بنا کے پیدا کیا؟ شیطان بن کر پیدا نہیں ہوتے، شیطان اپنے کردار اور گفتار سے شیطان بن جاتے ہیں۔ کمال ہے آپ کے چپ رہنے کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے شیطان کو شیطان بنا کر پیدا نہیں کیا۔ جب پیدا ہوا تھا شیطان نہیں تھا۔ اپنی گفتار، اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے فعل سے شیطان بن گیا۔ اب یہ فلسفہ کیوں چلا کہ اللہ نے شیطان کو شیطان بنا کے پیدا کیا؟ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے پس پردہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو چھپانے کی خاطر مسلمانوں کے کچھ مسلمانوں نے اس کو ایجاد کیا، پیدا کیا، لوگوں تک پہنچایا اور کیا دیا کہ یزید کا جرم کیا ہے۔ میں بڑی جلدی میں ادا کر گیا۔ کیا دیا یزید کا قصور کیا ہے، یزید کا جرم کیا ہے؟ اللہ نے یزید کو یزید بنا کر پیدا کیا تھا۔ معلوم ہوا یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو شروع سے بدعقیدگی کا شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ نہ فرعون کو فرعون بنا کے پیدا کر رہا ہے، نہ نمرود کو نمرود بنا کے پیدا کر رہا ہے، نہ ابو جہل کو ابو جہل بنا کے پیدا کر رہا ہے، نہ یزید کو یزید بنا کر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ سب بنے ہیں، بنائے نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ بلند ترین آواز ہے تو ڈھیلی ڈھیلی آواز میں صلوات۔ تو ملک کا معنی ہے قوت، قدرت۔ جتنی قوتیں تھیں، جتنی قدرتیں تھیں، سب کو حکم ملا کہ ہمارے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے جھک جاؤ۔ سب کے سب جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور یہ دیکھتا رہا کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کے سبب اللہ آدم کے رجوع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دے رہا ہے۔ میں بڑے پردے میں فکرہ ادا کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں، بچے خاموش ہو جاتے ہیں، جو لے رہے ہیں انہیں بولنا چاہیے۔ شیطان تھا نا، شیطانیت تھی نا، تو دیکھتا رہا کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کو بجا لانے کے بعد یہ آدم دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں با اعتبار رجوع کے قابل بن گیا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ آدم نے صرف دو کام کیے، صرف دو کام، بس دو کام کیے آدم نے۔ کون کون سے کیے؟ ایک، آدم رویا ہے۔ ایک آدم برابر رویا ہے۔ اور سنو میں دوسرا کام کیا کیا؟ اللہم بجاہ محمد الاکرم وبجاہ علی الافضل الاعظم وبجاہ فاطمہ الزہراء ذی العصمت والطہارت وبجاہ الحسن والحسین سبط رسول رب العالمین وبجاہ تسعۃ ائمۃ من
बोलते हुसैन, इसने देखा कि आदम ने दो काम किए हैं, एक रोया है और एक पंतने पाक का वास्ता दिया है। एक रोया है और दूसरा पंतने पाक का वास्ता दिया है, उनको अपने और अल्लाह के माबैन वसीला करार दिया है। कहता है अच्छा आदम बेखबरी में मारा गया, मुझे इल्म नहीं था कि ये दो काम करने से अल्लाह रजू करने को कबूल कर लेता है। चलो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं भी शैतान नहीं, मेरा नाम भी शैतान नहीं। मैं दावा करके कह रहा हूँ अजमाइन, जहां जहां तेरी औलाद का इजमा होगा मैं उन्हें गुमराह करूंगा। जहां जहां तेरी औलाद का इजमा होगा मैं उन्हें बहकाऊंगा, मैं उन्हें गुमराह करूंगा। और गुमराह क्या करूंगा? मैंने देखा है तूने दो काम किए हैं, एक तू रोया है और एक तूने पंतरे पाक का वास्ता दिया है। तो मैं तेरी औलाद में से अक्सरियत के बेटों में ये बिठा दूंगा कि खबरदार ना रोना, ना रोना, खबरदार। कसम खुदा की, जिस तरह का अल्लामा साहब फजाइल आले मोहम्मद बयान कर रहे हैं, कोई भी हमारा मोमिन उस तरह की दाद नहीं दे रहा। खुदाया ऐसे आलमों की कदर करे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और हमारा हक बनता है कि जिस तरह का फजाइल पढ़ रहे हैं उस तरह की दाद दे। सब मिलकर कहे नारे जरूर पढ़िएगा सलावा। बड़ी मेहरबानी, एक बार फिर जरूर पढ़िएगा सलावा। आदम, मैंने देखा है तूने दो काम किए हैं, उन दो कामों की वजह से तेरा रजू कबूल हुआ है। तो मैं वादा करता हूं कि तेरी औलाद में से अक्सरियत के बेटों में ये बिठा दूंगा कि खबरदार न रोना, न रोना, खबरदार न रोना, रोना बिदअत है, न रोना। और दूसरा उनके देनों में ये बिठा दूंगा कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जब अल्लाह शाहरत से ज्यादा करीब है तो वसीले की जरूरत है। फरिश्ता नहीं है, बल्कि मलक का माना है कुव्वत, कुदरत, ताकतें। तमाम उस वक्त जो कुव्वतें थी वो सब के सब जनाबे आदम के सामने झुका दी गई। अब जब शैतान नहीं झुका तो अल्लाह ने क्या फरमाया? आप सबको याद है, तर्जुमा तो याद है। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आदीन, क्या तूने तकब्बुर किया? मालूम तकब्बुर करना, गुरूर करना, बड़ाई से काम लेना, ये विरसा शैतानियत है। जो भी दौलत का, माल सर का, आल औलाद का, जायदाद और मलकियत का, अपने मनसब का, अपने मकाम का, अपने कौम कबीले का तसव्वुर करते हुए तकब्बुर से काम लेता है, तो अल्लाह शैतान से क्या कह रहा है? अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर से काम लिया? मालूम हुआ तकब्बुर विरसा अंबिया नहीं, तकब्बुर विरसा आइम्मा नहीं, बल्कि तकब्बुर विरसा शैतान है। तो जो भी तकब्बुर से काम लेता है उसे तौबा करनी पड़ेगी। तौबा करेगा तो हैदरी कहवाएगा।
کر رہے ہیں. ایک وہ ہے جسے سجدہ ہو رہا ہے, ایک وہ ہے جس نے سجدہ نہیں کیا. جسے سجدہ ہو رہا ہے وہ آدم, معلوم ہوا آدم اور ہے, آدین اور ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. یعنی جسے سجدہ وہ ہے حضرت آدم صفی اللہ. تو پھر ماننا پڑے گا آدم اور ہے, آدین اور ہے. جو سجدہ کر رہے ہیں وہ میں فرشتوں کے تمام قوتیں, معلوم وہ سب اور ہیں. اور آمین اور ہے. تو اب جس نے سجدہ نہیں کیا وہ کون ہے؟ عزازیل, ابلیس. تو معلوم ہو گیا عزازیل اور ہے. اسی سے تو کہا جا رہا ہے کہ تو آمین میں سے ہے. اللہ اللہ زبان پہ بات اگر نہ آتی تو بیان نہ کرتا, اب آ گئی ہے تو پلٹا نہیں سکتا. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. جب اللہ نے یہ کہا کہ کیا تو آمین میں سے ہے تو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. یعنی میں آدم سے افضل ہوں. یہ نہیں کہا میں آمین میں سے ہوں. میں سے ہوں, کہتا ہے میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں. جب کہا میں آدم سے بہتر ہوں تو اللہ نے کیا کہا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. نکل جا معصوموں کی بات میں سے. اپنے آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے سے بہتر سمجھتا ہے. وہی سے ہمیں پتا چل گیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے سے بہتر سمجھنا کہ مزاج شیطان. سے معلوم ہوا جو بھی اپنے آپ کو معصوم سے افضل سمجھ لے یا معصوم پر اعتراف کر بیٹھے وہ پھر پد میں بٹھایا نہیں جاتا بلکہ پد سے نکالا جاتا ہے. تو اس نے قطعاً نہیں کہا کہ میں عالم میں سے ہوں, کہا انا خیر منہ. تو یہ فرشتہ نہیں تھا, یہ قوم جنات میں سے تھا. تو پتہ چل گیا ملک کا معنی قوت ہے, قدرت ہے, طاقت ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے تمام نبیوں سے جس نے نبی بن کے آنا تھا, جب اللہ نے ان سب سے عہد لیا, وعدہ لیا, کہاں لیا؟ بڑی مہربانی صاحب بہت عالم انوار میں. اب بڑی پیاری بات ہے, اللہ کرے میں آسان لفظوں میں دے سکوں, وہ یہ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ نے آدم سے وعدہ لیا, جب اللہ نے نوح سے وعدہ لیا, جب اللہ نے ابراہیم سے وعدہ لیا, جب اللہ نے موسیٰ یا عیسیٰ سے وعدہ لیا, کسی کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے منصب کے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. معلوم ہوا جس نے اس دنیا میں نبی بن کے آنا تھا وہ اس عالم میں صاحب نبوت تھا. اسی لیے میں نے کہا تھا جو بول سکتے ہیں وہ بولیں, جن کی سمجھ سے بھالا تعالیٰ وہ خاموش ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ
نہیں کیا بلکہ باعث منصب سے کیا کہ جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ دیا تو پتا چل گیا کہ جس نے نبی بن کے آنا تھا وہ جہاں آ کے نبی نہیں بنا بلکہ وہ صاحب نبوت بن کر آیا ہے. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کیا ہے؟ ہمارے نبی کا امتی. تو جو ہمارے نبی کے امتی ہیں جب وہ نبی بن کر آ رہے ہیں تو جو نبیوں کا نبی ہے وہ 40 سال کے بعد نبی جبکہ آپ کا اپنا اعلان ہے کنت نبیم وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم بھی دم نہ تھا, جب آدم بے دم تھا, جب آدم ہر دم منتظر دم تھا. میں اس وقت نبی تھا. ایک حدیث اور بھی سنا دوں, ہے کیا میں سنا دوں. علی کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یا علیو کنت ولیاً وآدم بین الماء والطین. تو اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پٹی اور پانی میں تھا. پتہ چل گیا کہ جب سے محمد رفیع اللہ ہے تب سے علی علی سبحان ماشاءاللہ جی, اللہ اکبر. آج ہمیں تانا دیتے ہو, آج مولوی نبی بخش حلوائی اپنی تفسیر نبوی میں لکھتا ہے کہ شیعہ حضرات جو علی کو کہتے ہیں حجت اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, اذن اللہ, وجہ اللہ, یہ آپ کے گجرات کا ہے, گجرات کا رہنے والا ہے. اس نے تفسیر لکھی ہے, 5 جلدیں ہیں اور آپ ذرا زیادہ انہوں نے کر دی ہے. نبی بخش حلوائی وہ لکھتا ہے اس تفسیر میں کہ شیعہ حضرات علی کو عین اللہ, وجہ اللہ, اذن اللہ, ید اللہ, نفس اللہ مانتے ہیں. آگے لکھتے ہیں در پردہ, جناب ڈاکٹر صاحب آگے لکھا ہے در پردہ یہ علی کو اللہ مانتے ہیں. مسلمان عالم ہم 14 صدیوں سے ببانگ توحن یہ اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم پر شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے آؤ ہماری بات میں آؤ. ہمارے منہ بولتے بچے کو ہزاروں میں کھڑا کر کے پوچھو کہ تو علی کو کیا مانتا ہے, وہ کہے گا علی ولی. جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا, پتہ چل گیا جس نے نبی بن کے آنا ہے وہ صاحب نبوت ہے. وہ یہاں آ کے نبی نہیں بنتا, آ کے نہیں بنتا بلکہ بن کے آتا ہے. تو ہمارا نبی جب سے ہے, یہ جب تب کب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے, افہام و تفہیم کے لیے یہ فکرے ادا کیے جاتے ہیں, ورنہ ان کے لیے جب کب کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہمارا نبی جب سے ہے تب سے نبی ہے, اور تمام انبیاء سے عہد لیا, وعدہ لیا. کیا لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت. جب میں تمہیں کتاب, شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد ہے
علم وحی علم. جب میں تمہیں کتاب اور اس کے ساتھ ساتھ میں آتا ہے تو تم میں کتاب میں حکمت اور حکمت دے چکوں. اس کے بعد آئے گا ایک رسول. اب یہاں پھر میں رک رہا ہوں, 2 لفظ دے کر میں پھر آگے بڑھنے کی انشاءاللہ صحیح کرتا ہوں. پہلے رک کے 2 لفظ دیتا ہوں. حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جو نبی آیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں, یعنی جب تمہیں علم اور دانائی دے چکوں, تو ہر نبی سینے میں علم لے کے آیا ہے. بس میں پڑھ گیا, آپ خاموش ہو گئے. جو نبی بھی آیا ہے اپنے سینے میں علم لے کے آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کے سینے کے آپریشن کا ذکر لے کر آیا ہے. کسی نبی کے متعلق کہیں تاریخ اسلام میں نہیں ملتا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک فلاں نبی کے سینے کا جبرائیل نے آ کر آپریشن کیا, دل نکالا, آب کوثر سے دھویا, سیاہ نقطہ نکال دیا, پھر سینے میں رکھ کر سی دیا. آپ کہاں مجھے کہنے کا حق حاصل ہے؟ جو نبی محمد کے امتی ہیں, جب وہ اپنے علم میں آپریشن کے محتاج نہیں ہے, تو جو نبی الانبیاء ہے, جو امام الانبیاء ہے, اس کے متعلق یہ کہنا کہ جبرائیل آیا اور اس نے آ کے دبوچا, لٹا کر سینہ چاک کیا, دل نکالا, سیاہ نقطہ نکالا, اور پھر محمد کا دل سینے میں رکھ کر سی دیا. راوی کون؟ ابو طالب نہیں. راوی کون ہے؟ حضرت ابو طالب نہیں, حضرت حمزہ نہیں, حضرت علی نہیں, فلاں ہاشمی نہیں. راوی کون ہے؟ تو ساری زندگی محمد کی نبوت کے ساتھ کرتا رہے. اس وسیع تاریخ کو لے گا, اس درباری تاریخ کو جو اقلام دولت کے ترازو میں تل کر لکھتے رہے, ہم ان کی لکھی ہوئی تاریخ کو نہ کل مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں. ہمارا رسول مدینہ العلم ہے, اس کا سینہ علم کا خزینہ ہے. میں یہاں فکرہ دے رہا ہوں, غلام نہ سمجھنا, مجھ پر الزام نہ لگا دینا. میں ابھی آیت پڑھوں گا, آیت پڑھنے سے پہلے فیصلہ نہ کر دینا. میرا نبی ہے تو ہر نبی کا نبی ہے, تو عیسیٰ نبی میرے نبی کا امتی ہے. وہ آغوش بادر میں دعویٰ کر رہا ہے, ہندیت اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں صاحب کتاب ہوں, خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. پوری دنیا کے علماء اسلام دکھائیں جب جناب عیسیٰ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں صاحب کتاب ہوں, انجیل کہاں تھی؟ بھائی چپ کر گئے, حیران ہو گئے. ضرور پڑھیے گا. مجھے افسوس ہے کہ میں جلدی سے گزرنے کا عادی ہوں, لفظوں کا سہارا لے کر میں گزر جاتا ہوں, اور کئی میرے عزیز بیٹے آئینے حیرت بن کر مجھے نظر آ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, جب جناب عیسیٰ 3 دن کے ہیں, آغوش مادر میں یہ جھولے میں دعویٰ کر رہے ہیں, جب نصارہ نے, یہودیوں نے آپ کی معصومہ ماں پر, طیبہ ماں پر, طاہرہ ماں پر الزام لگایا, تو آپ بیوی نے جب
बीवी मासूमा है, जवाब खुद नहीं दे रही। अल्लाह ने मासूम को मासूमा का गवाह बनाया ताकि पता चल जाए कि मासूम का गवाह हमेशा मासूम होता है। और जब मासूम का गवाहगार मासूम नहीं हो सकता तो मासूम का खलीफा बड़ी शाह साहब आपको कसम दे रहे हैं, एक एक कदम आगे आ जाए, जो पीछे बिल्कुल जगह नहीं रही। आपकी बड़ी मेहरबानी, बाबुल इल्म का सदका जो दरवाजे में बैठे हैं उनको आने की जगह नहीं। उन्होंने कहा था वो अब्दुल्ला नहीं है, नसारा ने ये कहा था बच्चे की तरफ देखकर कि तू अल्लाह का बंदा नहीं है, तू अब्दुल्ला नहीं है। लेकिन फिर क्यों कहा मैं अब्दुल्ला हूँ? सबसे पहले कहा मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। क्यों कहा? जब उन्होंने इस पर इतराज ही नहीं किया तो ये छूने में क्यों कहना ये अब्दुल्ला मैं अल्लाह का बंदा हूँ? मालूम हुआ जनाब ईसा के इल्म में था कि इन्होंने मेरे हक में गुमराह होकर मुझे इब्नुल्लाह कहना है, मुझे अल्लाह का बेटा कहना है। तो इसीलिए ईसा ने पहला दावा यही किया, इन्नी अब्दुल्ला मैं अल्लाह का बंदा हूँ। भाई ईसा कह दे मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो कहते हो कि उसके मानने वाले गुमराह नहीं है। और हम रात में पढ़ रहे हैं, किताब नूर और अब्सार में दर्ज है कि अली ने दुनिया में आते ही सबसे पहले काबा में सजदा तौहीद करके बताया कि मैं खुद को मनवाने नहीं आया, मैं अल्लाह को अल्लाह मनवाने आया। हिंदी अब्दुल्ला मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इल्म में था। ईसा इल्म गैब का मालिक हो तो इनकार नहीं करते। जिसने का तकरीर अभी कर चुका हूं 2 दिन पहले, और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए इल्म गैब का दावा किया जाए और वो भी कुरान से इस बात के साथ, तो कहा जाता है ये कैसे हो सकता है मैं अल्लाह का बंदा हूं? साहिब किताब कहाँ है किताब? हजरत ईसा की गोद में किताब है? नहीं है। सीने पर किताब है? नहीं है। बीबी मरियम के पास किताब है? नहीं है। तो फिर जब है ही नहीं तो जनाब ईसा क्यों दावा कर रहे हैं? वहां किताब मुझे किताब दी गई है, मैं साहिब किताब हूं। तो तमाम शिया सुन्नी उलमा ने तकरीबन यही लिखा है कि जनाब ईसा सीने में इल्म इंजील लेकर आए। वाह, मैं तो बात खत्म कर गया, आप चुप कर गए। जनाब ईसा सीने में इल्म इंजील लेकर आए। अब ईसा कौन है? हमारे नबी का उम्मती। अल्लाह अकबर। मौला आपकी गदागरी के सदके में फिर बात पे बात आ गई ज़बान पर, इसे फिर अदा करूंगा, मुझे याद दिला देना। मैं पहले वो बात अदा कर लूं जो अभी ज़बान पर आई है मौला की गदागरी के सदके में। यहूदियों ने कब जनाब ईसा पर ये एतराज किया था कि तू अल्लाह का बंदा नहीं है, तू साहिब किताब नहीं है, अल्लाह ने तुझे नबी बना के नहीं भेजा। जब उन्होंने जनाब ईसा पर ये एतराज ही नहीं किए तो ईसा क्यों कह रहे हैं इन्नी अब्दुल्ला? वआतानी अल-किताब वजअलनी नबिय्या, जो कुछ कहा
کندھوں میں جھک گئے، جھک کر کہا بی بی ہمیں معاف کر دے، ہمیں پتا نہیں تھا کہ تو نبی کی ماں ہے۔ واہ بیٹا جی جو کر رہے ہو کمال ہے، تمام کے تمام محترم بی بی مریم کے قدموں میں گرے، کہا بی بی ہمیں معاف کر دے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی کہ تو نبی کی ماں ہے۔ ارے یہودیو، جناب عیسیٰ نے جو کچھ کہا ہے اپنے لیے کہا ہے، ماں کے لیے تو کچھ نہیں کہا، کہا سن نہیں رہا یہ نبی ہے اور یہ نبی کی ماں ہے۔ جب نبی معصوم ہوتا ہے تو نبی کی ماں غیر معصومہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے وہ تو مان گئے جن کو تم نہیں مانتے۔ ميثاق النبيين لما آتيتكم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں تو اس کے بعد آئے گا ایک رسول، کیا اس رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ لا تؤمنن به ولا تنصرنہ، کیا تم اس پر ایمان لانے کا اور اس کی نصرت کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ یا اللہ، چھوٹا مور بڑی بات، معمولی سا طالب علم ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بڑے بڑے مسلمانوں کے علماء رات دن یہی تقریریں کر رہے ہیں اور یہی لکھ رہے ہیں کہ خیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، خیر اللہ سے مدد مانگنا کفر ہے، اور جہاں تیری ذات خود نبیوں سے وعدہ لے رہی ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا۔ آ جائے بخاری صاحب، آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے آپ کی جگہ پہ آ جائیں، ضرور پڑھے صلوات۔ تیری ذات خود فرما رہی ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول۔ مولانا مودودی صاحب نے تفسیر القرآن میں واضح طور پر لکھا ہے، علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے واضح طور پر لکھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے واضح طور پر لکھا ہے، علامہ پیر غفیر الدین شاہ نے واضح طور پر لکھا ہے، علامہ پیر کرم شاہ صاحب نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس نبی سے رسول سے مراد ہمارا رسول ہے، کہ اس کے بعد آئے گا ایک رسول۔ کیا تم اس رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ اللہ اللہ بات بڑی مشکل ہے، آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے، اسی لیے میں بات دے رہا۔ اللہ نے ایمان لانے کا وعدہ پہلے لیا۔ واہ صاحب واہ صاحب، بابا جی تھکو نہیں، میرے پیارے بیٹے جوانوں تھکو نہیں۔ اللہ نے انبیاء سے ہمارے نبی پر ایمان لانے کا وعدہ پہلے لیا اور مدد کرنے کا وعدہ بعد میں لیا۔ یا اللہ پہلے مدد کرنے کا وعدہ لے لیتا پھر ایمان لانے کا وعدہ لیتا۔ کہا پگلے یہی تو تمہیں سمجھانا تھا کہ میرے محمد کا مددگار وہی ہوگا جو اس کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ جس کا اس کی نبوت پر ایمان ہوگا وہی اس کا مددگار ہوگا۔ تو ہم ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لو کہ رسول پاک کا سب سے پہلا مددگار حضرت عبد المطلب کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ علی کا باپ ابو طالب ہے۔ جب آیت گواہی دے رہی ہے تو تمہارا انکار کرنا اس بات کی دلیل بن گیا کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ مل کے اقرار کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں اس آنے والے رسول کی رسالت پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا۔ رسول تھا تو وہاں
ایمان لائے. اقرارنا ہم اقرار کرتے ہیں. کیا اقرار کیا عالم ارواح نے کہ ہاں یہ رسول ہے, یہ نبی ہے, رسول تھا تو اقرار کیا, سب نے اقرار کیا. اب اللہ کیا کہتا ہے کہ سنو فشہد وانا معکم من الشاہدین, تم سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ بنو کہ تم محمد کے امتی ہو. تم ایک دوسرے کے گواہ بنو کہ تم میرے حبیب کے امتی ہو, تم میرے محمد کے امتی ہو. یہی تو ہے جسے میں نے کہا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک, اگر تجھے خلق نہ کرتا تو میں خلق کو خلق ہی نہ کرتا. یہ جو کچھ ہے تیرے صدقے میں ہے, تیری خیرات میں ہے, تو تم ایک دوسرے کے گواہ بنو. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں بھی تمہاری گواہی کے ساتھ تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں کہ تم نے میرے محمد کے امتی ہونے کا اقرار کیا ہے. بس پورے ایک گھنٹے میں توحیدی کلمات کے تحت میں آپ کو یہاں تک لے آیا. جو میں کہنا چاہتا تھا اب دو کا ایک بار نتیجہ 5 منٹ لگے, 10 لگے, 2 لگے, 15 لگے, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے آپ کا بڑا احساس ہے. اب میں اس نتیجے پہ آتا ہوں. یہ تمام گفتگو کر لینے کے بعد, وعدہ وعید کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کاش اس ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہوتا. یہ تصور نہ کرنا کہ میں صفی اللہ ہوں. اس خیال میں نہ رہنا کہ میں نجی اللہ ہوں. ابراہیم اسی سوچ میں تو نہ رہنا کہ میں خلیل اللہ ہوں. موسیٰ یہ نہ سمجھنا میں کلیم اللہ ہوں. عیسیٰ یہ نہ سوچنا میں روح اللہ ہوں. جو کچھ ہو میرے محمد کے صدقے میں, جو کچھ ہو اس کی خیرات میں ہو. سمجھو فمن تولیٰ بعد ذالک, تم میں سے جو نبی اپنے اس عہد سے, اس وعدے سے پھر گیا, وہ عام فکرہ ہے جو آپ کی زبانوں پر رہتا ہے, جو اقرار کے بعد انکار کر بیٹھا. تم میں سے جو نبی اپنے اس عہد سے, اس وعدے سے پھر گیا, پھر سنو وہ نبی نہیں رہے گا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ان سب کا شمار فاسقین میں سے ہوگا, یعنی وہ فاسق بن جائے گا. اب میرے حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے, جناب بخاری صاحب, جناب ڈاکٹر صاحب جب آپ گھر میں, محترم بزرگ باقی احباب تمام تشریف فرما ہے. مولانا اور بھی میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جتنے مولانا یہاں ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا فاسق کے معنی کیا ہے. با اعتبار لغت, با اعتبار ڈکشنری فاسق کسے کہتے ہیں؟ ایک یہ ہے تمام, یہ ہے تمام, یہ ہے اس میں تیر. جب کمان میں تیر رکھ کر تیر انداز تیر چھوڑتا ہے, اس چھوڑے ہوئے تیر کو کہا جاتا ہے فاسق. یعنی ایسا نکلا ہوا جو پھر واپس نہیں آ سکتا. نکلا ہوا جو پھر واپس نہیں آ سکتا, تو فاسق کسے کہتے ہیں؟ ایسا دین سے نکلا ہوا جو کبھی پھر دین میں واپس نہیں آ سکتا. اللہ خدا انبیاء سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی میرے محمد کو نبی ماننے سے اور اس کی مدد کرنے کے وعدے سے پھر گیا تو وہ نبی نہیں رہے گا بلکہ فاسق بن جائے گا. تو پتہ چل گیا میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, میرے عزیزوں, معلوم ہو گیا کہ ہر نبی کی نبوت کا دعوی بنا.
یہاں پر ہے. اگر میرے نبی کا امتی ہے تو نبی ہے. اگر میرے نبی کا امتی نہیں رہتا تو اللہ کہہ رہا ہے, گلفام نہیں کہہ رہا کہ وہ فاسق بن جائے گا. تو ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر. تو اب آئیے اہمیت خلافت کو دیکھیے کہ خلافت کی اہمیت کیا ہے. آپ کو مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا لیکن آپ چپ کر گئے تو مجھے پڑھنا پڑ گیا. کہاں لے جاؤ گے اس آیت کو؟ یا ایھا الرسول بلغ ما من ربک, میرے حبیب بلغ پہنچا دے ما وہ راز کی بات جس کے لیے جبرائیل کو ہٹا دیا تھا, اسے سدرۃ المنتہا پہ روک دیا تھا. جنہیں ماں نے ناد علی بن کے دودھ پلایا ہوا ہے, میں کے رسول بلغ ما, محبوب حبیب پہنچا دے وہ راز جس راز کی خاطر تجھے شب معراج ہم نے بلایا تھا. جبرائیل کا واسطہ ہٹا دیا تھا, بلا کر فاوحا الی عبدہ, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, بس اس نے وحی کی اپنے بندے پر, ما اوحا جو وحی اس نے چاہی. یا ایھا الرسول بلغ ما, وہاں کا ما یہاں پہنچا دے. اگر تو نے یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتہ, تو تو نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اب دیکھا تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار کس پر ہے؟ صاحب آپ کو مجھے نہیں بولنا چاہیے. کتنا تقریری سفر کر کے میں آپ کو یہاں تک لے آیا. تمام انبیاء کی نبوت کا انحصار دار و مدار کس پر ہے؟ ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر. یہ آیت ہے, حدیث نہیں, یہ قرآن ہے, روایت نہیں, ہمیں راوی ضعیف ہے. یہ فرمانے انسان ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتہ, تو تو نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہ کیا. تو آپ کو رسول کی تمام تر تبلیغ کا دار و مدار کن پر ہے؟ آج کے کام پر. تو آج کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 تفسیر کبیر, نمبر 2 تفسیر در منصور, نمبر 3 تفسیر الکشاف, نمبر 4 تفسیر روح المعانی, نمبر 5 الصواعق المحرقہ, نمبر 6 جناب المودت, نمبر 7 مودت القربہ, نمبر 8 کنز الامہ, نمبر 9 ارجح المطالب. اور میں وقت نہیں دینا چاہتا صرف نام لینے میں. ان تمام میرے بڑے بھائیوں کی کتب میں یہ درج ہے کہ رسول خدا نے میدان غدیر میں 2,80,000 آنکھوں کو دکھا کر
रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब रसूल मदीने से चले थे तो 70,000 या 80,000 मुसलमानों को साथ लेके चले थे। हाँ, एक बात और कह दूं, एक तो कलाम पढ़ने नहीं दे रहा, बहुत पढ़ गया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने दुआओं के साए में मुझे यहाँ तक पढ़ा दिया। रसूल पाक के मुताबिक ये कहना कि आपने एक हज पढ़ा है जिंदगी में गलत, बिल्कुल गलत। उसूल काफी मेरे सादिक अलैहिस्सलाम इमाम का फरमान, रसूल पाक ने अपनी हयात तैयबा में 20 हज पढ़े, 19 मक्का में और ये एक मदीने से जाकर हज पढ़ा है। तो आप जब मदीने से चले थे 70,000 या 80,000 मुसलमान आपके साथ थे, फिर रास्ते में और मिलते गए। 12,000 मुसलमान यमन से हजरत अली अपने साथ लाए थे। बाकी जितने मक्का में थे वो सब के सब हाजियों में शामिल हो गए। पहले इन्हें हाजी बनाया, मक्का में रोक कर पहले इन्हें हाजी बनाया। 3 दिन ठहरे, चौथे दिन चल पड़े। तो जो पक्की थे मुसलमान कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो हज था वो तो हमने पढ़ लिया, तो आया हम अपने अपने घरों में रुक जाएं, आया हम अपने अपनी मंजिलों में अपने अपने घरों में रुक जाएं। फरमाया नहीं, मेरे साथ चलो। तो इन सब को साथ लिया, गदीरी मैदान में आके रोक लिया, वहां हाजी बनाया, यहाँ हैदरी बनाया। बस अब मैं खत्म कर रहा हूं कि अगर ये काम न किया तो पूरे तबलीग रिसालत का कोई काम नहीं किया। तो इन तमाम कुतुब में है खुतबा गदीरिया, जिसे खुतबा गदीर भी कहते हैं, खुतबा गदीरिया भी कहते हैं। ये 3.5 घंटे का खुतबा है। अगर मुसलसल खतीब इसे पढ़े, रसूल पाक ने ऊंटों के पलानों का मिंबर बनाकर आग बरसती धूप में खड़े होकर रेत के जर्रे फेंकते हुए अंगारों की मांगते उन पर हाजियों को बिठाकर इस खुतबे में रसूल ने तौहीद, खत्म नबूवत, विलायत, इमामत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, खैरात, कब्र की तंगी, हालात माशर, खुद से गुजरना, जहन्नम से बचाने वालों, जन्नत में ले जाने वालों का जिक्र किया है। और इसी खुतबे में रसूल पाक ने एक मकाम पर कहा, कुम या अली, अली खड़े हो जाओ। जब अली खड़े हुए, साहिब मेराज ने अपने हाथ पर अली को मेराज कराया, यानी यूं बुलंद किया। हत्ता के तारीख में मिलता है कि अली के पाहाए मुबारका रसूल के घुटनों से बस होने लगे। मजमा कितना था? कम से कम 1,40,000 का, 2,80,000 आंखों को दिखाकर, ताकि कल कोई ये न कहे कि मैंने नहीं देखा था, और 2,80,000 कानों को सुनाकर कि कल को कोई ये न कहे मौला मैं नाबीना था या तू था, मैं सुन नहीं सका। अब मुझे बताओ, कोई वसीला नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, आवाज पहुंचाने का कोई जरिया नहीं है। कहा तो स्पीकर बंद, मेरी आवाज दरवाजे तक नहीं पहुंचेगी। जब बगैर वसीले के तुम अपनी आवाज 10,000 क्या 1,000 अफराद तक नहीं पहुंचा सकते, तो रसूल पाक 1,40,000 के मजमे तक अपनी आवाज बगैर वसीले के पहुंचा रहे हैं। ये मौजूदा नहीं तो और क्या? हज़रत इब्राहिम हाजियों को बुलाए हज के लिए, और सुल्कों में रहने वाले और बांध में आने वाले आवाज सुनकर तो बैठ गए, तो मानते हो? आज कहते हो इतने बड़े मजमे को मोहम्मद ने
3.5 گھنٹے کا خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد جو اعلان کیا اگر یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام نہ کیا. وہ اعلان کیا تھا؟ من کنت مولا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اسی کا میرا بھائی علی مولا ہے. بس آخری بات یہاں روک رہا ہوں. تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 سطر نمبر 2 اور 3 مطبوعہ بیروت الابنان حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی. اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ, باہر کی جلد میرون کلر کی پتلے چمڑے والی جلد. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں جب تک میں یہاں موجود ہوں. جب چلا جاؤں میں اپنے دیے ہوئے حوالے کا آج بھی دامن ہوں کل بھی دامن ہوں. کہ علامہ لکھتے ہیں کہ جب رسول پاک نے علی کا بازو میدان غدیر میں بلند کر کے اعلان کیا فنادا ہو بالولایت, جب علی کی ولایت کا اعلان کر چکے نظر جبرائیل بحاضر آیا, اور ایک دوسرے میں ہے حضرت جبرائیل بحاضر آیا. جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوا کہ آج یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب ولایت علی کے اعلان کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا تو اقرار ولایت علی کے بغیر تیرا دین تیرا یہی دین تھا جس کو بچانے کے لیے سیدہ کا لال بطول کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر کربلا پہنچا. بہت وقت ہو گئے کیونکہ شبیہ تہوار شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی برآمدگی ہے. زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا, بس تھوڑی دیر کے لیے تاکہ عبادت کا حصہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے. جب کربلا کے میدان میں سادات بنی فاطمہ اور ان کے تمام مومنین و مومنات پر جو ساتھ تھے پانی بند کر دیا گیا, آج میں آپ سے ایک انوکھا نرالا سوال کر رہا ہوں. فرزند علی و بطول فرزند رسول کے بعد کربلا میں سب سے بڑا پیاسا کون ہے؟ یہ میرا سوال پھر ہے. میدان کربلا میں امام حسین اور امام حسین کے تمام ساتھی, تمام بیبیاں, تمام بچے پیاسے تھے, لیکن شہدائے کربلا میں سے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پیاسا امام حسین کے بعد کون ہے؟ اگر کوئی نام لے شہزادہ علی اکبر کا, شہزادہ قاسم کا, مولا عباس کا, کسی اور ہاشمی یا غیر ہاشمی کا, تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا میدان کربلا میں جو پیاسا شہید ہوا ہے اس کے بعد جو شہید ہوا ہے اس کی پیاس کا دورانیہ پہلے کی پیاس سے زیادہ ہے. مرحبا مرحبا حضرت مولانا سبحان اللہ. کس انداز میں آپ نے یہ چیزیں لیے. سیدہ رباب آپ کو دعائیں دے رہی ہے. جو شہید کربلا میں پیاسا شہید ہوا ہے, جو اس کے بعد شہید ہوا ہے, اس کی پیاس کا وقت, اس کی پیاس کا دورانیہ پہلے کے نزدیک زیادہ ہے. آپ ذہنوں میں بٹھا لی, اکبر بھی شہید ہو گئے, قاسم بھی شہید ہو گئے, مولا عباس بھی بازو کٹا کر سو گئے, حسین کے ہاتھوں میں تڑپنے والا آخری شہید ہے علی اصغر. جب امام نے میدان میں ندا دے کر کہا حل من ناصر ینصرنا, کیونکہ امام کی ندا تھی, جواب دینا واجب تھا. ماہیے بے آپ کی طرح تڑپنے والا علی اصغر جھولے میں تڑپا. ایک ایک بی بی آگے بڑھی اصغر کو سنبھالنے کے لیے, لیکن اصغر کسی سے سنبھالا نہ گیا. جناب فضہ
سے کہہ کر اشارہ کرایا گیا کہ حسین کو خیمے میں بلاؤ، حسین جانے اور یسر جانے۔ میرے مولا حسین چلے، آسمان کی طرف دیکھ کر سب آنکھ کھینچ کر آنکھوں سے آنسو بسا کر آواز دے کر کہتے ہیں میرے اللہ گواہ رہنا، گھر کا آخری ترکہ لینے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی گودیوں میں اولادیں نہیں ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا کرے، جن کو دیے ہیں ان کی زندگی دراز کرے۔ ہمیشہ ماں کی آرزو ہوتی ہے بچہ پیدا ہوا ہے، پلے گا، بڑھے گا، جوان بنے گا، میں اسے سہرے باندھوں گی، لیکن ہائے کربلا رباب کو اثر کو کفن پہنا رہی ہے۔ جب مولا حسین پہنچے خیمہ گاہ میں، ہر طرف دیکھا کہ بیویاں رو رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، خیر تو ہے؟ مولا اصغر نہیں تبلتا تڑپ رہا ہے۔ حسین قریب آئے، اصغر ہمت کا بابا کے ہاتھوں کی طرف بڑھے، جیسے بڑھے بی بی رباب کا سر جھکا، مولا کے قدموں کی طرف دیکھا، روتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کہا زہرا کا لال، جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں کوشش کی ہے کہ کبھی سوال نہ کروں، لیکن آپ مجبور ہو گئی ہو سوال کرنے پر، اجازت ہے؟ حسین رو کر کہتے ہیں رباب سوچ کے سوال کرنا، یہ مدینہ نہیں، زہرا کا بیٹا لوٹا جا رہا۔ کہا مولا اور کچھ نہیں کہتی، صرف اتنا عرض کرتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے میرا اثر مجھے پلٹا دے۔ فرمایا رباب لے جا۔ بی بی نے اولاد والوں اثر کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر اپنے خیمے میں آئی۔ آ کر بی بی نے بکسا کھولا، بکسا کھول کر ایک سفید کپڑا نکالا، نکال کر اثر کے جسم پر لپیٹا، لپیٹ پر کان پر منہ رکھ کر لپیٹنے کے بعد کا اثر یاد رکھنا میں سیدازادی نہیں ہوں، تقدیر نے مجھے بطول کے گھرانے کی بہو بنا دیا ہے۔ بیٹا میری یاد رکھنا جب حرملہ کا تیر آئے گندے نہ ہٹانا، اگر بابا کو تیر لگ گیا میں دودھ نہیں روکوں گی۔ صغیر نے دیکھا، اشاروں میں وعدہ کیا کہ اما انشاءاللہ بھیا جی اکبر سے قدم آگے بڑھاؤں گا۔ بی بی نے حسین کے سپرد کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ شاہ صاحب روتے ہوئے فرما رہے ہیں حسین بادشاہ کی یہ بے مثل قربانی ہے، حسین کی تمام فوج میں سے واحد شہید علی اصغر ہے جو منوا رہا ہے۔ لوگوں اگر قصور تھا تو ان کا تھا، ان کا تھا، ان کا تھا، بتاؤ مجھ صغیر کا کیا جرم تھا؟ اس کی بے گناہی سب کی بے گناہی منوا رہی ہے۔ حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر آئے، جب زہرا کا لال لے کے چلا، چھوٹی سی کالی سکینہ نے، 4 سالہ سکینہ نے بابا کا دامن پکڑا، دامن پکڑ کے کہا بابا اصغر کو لے کے جا رہے ہو، لے کے بھی آؤ گے؟ کہا بیٹی انشاءاللہ ضرور لے کے آؤں گا۔ بابا انتظار کروں؟ ہاں بیٹی انتظار کرو۔ بس رونے والوں حسین چلے، میدان میں اصغر کو لائے، مانگا کیا؟ صرف 2 گھونٹ پانی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، سارے صاحب اولاد جتنے بیٹھے ہیں جن کی نہیں ہے اولاد مولا اثر کے صدقے میں انہیں دے، میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں 6 مہینے کے پیاسے بچے کے لیے کتنی پانی کی ضرورت ہے؟ نہیں، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، جو بطول کو پھرسا دینے کے لیے بیٹھے ہو، میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ راتیں پڑھنے کی نہیں ہے، یہ صرف آنکھوں میں تصور لانے کی ہے۔ زہرا کا دھن لوٹا جا رہا ہے، روضہ رسول کا چراغ بجھایا جا رہا ہے۔ میں پھر سوال کر رہا ہوں، میری مائیں بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، وہ بھی رو رہی ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ 6 مہینے کا بچہ جو 3 دن
دن کا بھوکا پیاسا ہو اس کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے یہ آپ نے کپڑا سنبھالا, کپڑا سنبھال کر اس کپڑے کا ایک کونا آپ نے پانی میں ڈبویا, ڈبو کر نکالا. یہ جو تو 4 قطرے اس بچے کے منہ میں جاتے ہیں یہ اس کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں. ہائے کربلا, حسین نے 2 قطروں کا سوال کیا تھا. جس کی دادی کا حق المہر پانی تھا اس کے لیے 2 گھونٹ مانگے تھے. کہا اگر کہتے ہو میں اثر کو زمین پر سلا دیتا ہوں خود پانی پلاؤ. یہاں تاریخ کہتی ہے کہ عمر بن سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ حسین کے صغیر کو ایسا پانی پلا کہ آج کے بعد پھر پانی کا نام نہ لے. اتنا کہنا تھا. اس ظالم نے تیر سنبھالا, 3 نوکوں والا تیر تھا, زہر میں بجھا ہوا تھا. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو. تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ تیر میدان جنگ میں جانوروں پہ چلایا جاتا تھا, یہ انسانوں پہ نہیں چلایا جاتا تھا. اور جہاں اس کی نوک لگتی تھی بدن کا حصہ وہیں سے الگ ہو کے زمین پہ گر پڑتا تھا. اسے تیر سنبھالا, چاہ کے چھوڑے, تیر گر پڑا, پھر چلانا چاہا, دوسری مرتبہ پھر گرا. جب تیسری مرتبہ گرا ابن سعد ملعون کہتے ہیں حرملہ خیر تو ہے, اتنا بڑا تیر انداز ہے تجھے تیر نہیں چلتا. کہتا ہے تیر کی بات نہیں ہے, اللہ جانے خیمے کے دروازے پر اس کی ماں ہے یا پتری ہے یا کوئی اور مستور ہے. جب میں تیر چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہوں پردہ ہل جاتا ہے, آواز میں جہاز کہتی ہے میرے شریر کا جرم کیا ہے, میرے بیٹے کا قصور کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسے تیر چھوڑا, ہوا میں پھرا کے کرتا کھاتا ہوا تیر شریر تک پہنچا. ادھر تیر آیا, ادھر پردے سے بی بی نے آواز دے کر کہا خبردار اصغر, تیر آ رہا ہے گردن نہ ہلانا, بابا کو تیر نہ لگنے دینا ورنہ حق کے دودھ نہیں بخشوں گی. اصغر نے ہمت کر اپنا گلا آگے بڑھایا. تین کی تو 3 نوکیں تھی. حضرت علامہ مہدی صاحب نے, مہدی دہلوی صاحب نے لکھا ہے ایک نوک کان پر لگی, ایک نوک گردن کی رگ پر لگی. جو کان پر لگی زور ہفتے کو من الاذن الى الاذن, کان سے لے کر کان تک الیسر سوا. کسی نے کبھی یہ روایت نہ سنی ہو, میں مولا عباس کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے چونکہ زہر میں بجھا ہوا تھا, زہر نے اتنا اثر کیا کہ اثر کا جسم ایک طرف پھٹنے لگا. تیر لگ کر, میں جلدی نہیں ہے, میں خود کہوں, تیر لگ کر بازو حسین پر جا کے رکا. حضرت علامہ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, علامہ کندوری کا نام بھی لیا جاتا ہے, کہ اگر یہ تیر حسین کا بازو نہ روکتا تو جہاں تک تیر جاتا وہاں تک شریر کا لاٹا جاتا. بس میں سمیٹ حسین اثر کو لائے, خیمے کے دروازے تک پہنچے. یہاں علامہ مہدی دہلوی صاحب نے لکھا ہے کچھ بیویاں خیمے سے باہر آئی. ان میں نمبر 1 بی بی رباب, بی بی ام کلثوم, بی بی سکینہ, بی بی کبریٰ, سیدہ زینب, چند بیویاں باہر آئی. حسین اندر نہیں لے گئے, باہر خیمے کے دروازے پر امام نے تلوار کی نوک کے ساتھ ایک چھوٹی سی قبر کھودی. قبر کھود کر اب تمام بیویاں منہ پیٹ رہی ہیں, سر پیٹ رہی ہیں, ماتم کر رہی ہیں. قبر کھود کر
حسین نے دائیں بائیں دیکھا. اب یہ روایت میں سن کے پڑھ رہا ہوں, ایک سکہ علامہ سے میں نے سنی ہے, میں سن کے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا حسین نے دائیں بائیں دیکھا, جب دیکھا تو سب سے پہلے بی بی رباب بولی, سیدہ کا لال خیر تو ہے؟ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو, کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ حسین رو کر کہتے ہیں رباب اس مظلومیت میں میری مدد کر, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. زہرا کا بیٹا میں کیا مدد کروں؟ کہا قبر میں سلاتا ہوں, اس پر بتی دوں. اللہ اکبر. روتے بھی جاؤ روتے بھی جاؤ. جن کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں اثر کا واسطہ دے کر دعا بھی مانگتے جاؤ. میری ماں ہے میں کچھ بھی دیتی جاؤ, دعا بھی مانگتی جاؤ. کہا اس پر بتی تو ڈال. امام کا فرمانا تھا بی بی رباب آگے بڑھ. اب میری مائیں مجھے بتائیں, اولاد والی بیویاں مجھے بتائیں, بی بی رباب نے کیسے کلیجہ تھام کر بتی ڈالی ہوگی؟ پاؤں پہ بتی ڈالی, پنڈلیوں پر بتی ڈالی, شکم پر بتی ڈالی, سینے پر گرم ریت ڈالی. جب چہرے پر ڈالنے کا وقت آیا بی بی کی دھاڑیں نکل گئی. روکے گا زہرا کا لال اب تو جا. تیرا شریر جاوے, کوئی شیئے کا بتی نہیں ڈالی جا سکتی. حسین نے تو سلا دیا تھا کہ میرے بیٹے کا لاشا محفوظ رہے, لیکن جب تمام شہداء کے سر ابن سعد کے سامنے لائے گئے, یہ معلوم دیکھ کر کہتے ہیں شیخ سارے سر آ گئے, صغیر کا سر نہیں آیا. یہ کہتے ہیں بہت تلاش کیا لاشوں میں, اس کا لاشا نہیں ملا. کہتے ہیں نہیں مجھے اس کا سر ہر حالت میں چاہیے. شمر نے تازیانہ سنبھالا, تازیانہ سنبھال کر اس ٹیلے کی طرف چلا جس ٹیلے پر لٹی پھٹی سیدانیاں بیٹھی. جیسے پڑھا ایک شامی پڑھ کر کہتا ہے شیخ کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے بچے کی ماں کے پاس. کیوں؟ بچے کا لاشا لینے. کہتا ہے میں گواہ, اس کا لاشا ماں کے پاس نہیں. کہاں ہے؟ کہتے ہیں حسین نے گڑا توڑا, کمر کھولی تھی, بچے کو وہاں سلا دیا تھا. یہ دیکھ کر کہتے ہیں وہ جگہ بتا کہاں ہے؟ یہ ظالم کہتے ہیں گھوڑے دوڑ گئے, نشان مٹ گئے, مجھے جگہ یاد نہیں ہے. سید رونے والوں کی شہادت دیا, مجھے معاف کر دے دو. وہ کہتے ہیں میں تجھے ایک رائے دیتا ہوں, تجویز دیتا ہوں, اثر کا لاشا مل جائے گا. کہتے ہیں بتا کیا تجویز ہے؟ کہتے ہیں گھوڑے پر نیزے پر تار بٹھا دے, انہیں دو زمین پر نیزے مارے. جب نرم نرم زمین پر نیزا لگے گا اثر کا لاشا نیزے کی نوک پہ آئے گا. جب نیزے لگنے شروع ہوئے اثر کا لاشا نیزے پہ آیا, رخ سے گیا ماں کی طرف, اشاروں میں کہا ماں اب تو راضی ہے. ابا بھیا علی اکبر نے نیزا کھایا تھا, میں نے تیز بھی کھایا, میں نے نیزا بھی کھایا. سرکار یہ سب کی شہادت کا, جتنے بیٹھے ہوں یہی بیٹھے رہنا. سچ کا جناب صغیر کی شہادت کا کوئی بلند اٹھائی اپنی جگہ سے نہ اٹھے. میں شبیہ گہوارہ منگا کر آپ کے سامنے رکوا رہا ہوں, جب تک میں ماتم صغیر نہ کہوں کوئی نہ اٹھے. لے آؤ بچوں, لے آؤ گہوارہ, لے آؤ شبیہ گہوارہ. لے آؤ میرے شاہدہ, لے آؤ, لے آؤ, اور آگے لے آؤ. بابا جی ٹھہر جائے, لے آؤ میرے بیٹوں, بس ہاتھ سامنے کر کے روک دو. رونے والوں اب میں مسائل نہیں پڑھتا, ذرا اس گہوارے شبیہ گہوارہ کے دیکھو, دیکھو انہوں نے کتنا سجایا ہوا ہے, کس طرح انہوں نے پھول بسائے ہوئے ہیں, کس طرح چادر میں لپیٹا ہوا ہے. لیکن ہائے کربلا شام غریبا, جب خیمہ میں آگ لگی بی بی رباب نے تھک پیتا, کہا حسین تیرے اصغر کا دھونا. ماتم حسین, ماتم صغیر, ماتم صغیر.
یا حسین 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 مسافر پھین اجیڑی دا اخیری ہے سلامت گئے مسافر پھین اجیڑی دا اخیری ہے سلامت گئے میں قیدن دے وطن جو ہاں پوری ویدی حشامس گئے تیری تیدید تس میں کو نفسی رود معاشر بکا چھوڑا ہے ظالم نے میرا سارا آرام سے گئے تیرے جھولے تے کچھ ٹکڑے تیرا چولا تیری لوری سوائی دے چلا جی وہ جھولا تیرا جھولاوا